رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو رحمت کی بارش کیا ہے؟ صحابہ کرام آگے سے جواب کیا دیا کرتے؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کی بارش یہ ہے کہ تم رات کو سو جاؤ، اللہ تعالیٰ حت المقدار جتنی تمہیں چاہیے رحمت کی بارش بھیجیں، صبح تم اٹھو موسم صاف ستھرا ہو، تمہارا کوئی نقصان نہ ہو، تم دن کو اللہ تعالیٰ کیا فضل بھی تلاش کرو، رزق بھی تلاش کرو۔ فرمایا یہ ہے رحمت کی بارش۔ بسا اوقات فصلیں بالکل تیار ہوتی ہیں، بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ گندم کی فصل عمومی طور پہ جب تیار ہوتی ہے اس وقت، جب اس کے اندر دانہ بالکل تیار ہوتا ہے اس وقت بارشیں ہوتی ہیں، یا یالہ باری ہوتی ہے، برف پڑتی ہے، فصلیں بالکل تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت سخت وارننگ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، جب کوئی قوم زکوٰۃ کو جزیہ یا ٹیکس سمجھتی ہے، اس کو ایک جرمانہ سمجھتی ہے کہ یہ تو ایک جرمانہ ہے، یہ خام خواہ ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے، نہیں دیتے، جب اس کو ادا نہیں کرتے، فرمایا اللہ رب العالمین ان سے رحمت کی بارشیں روک لیتے ہیں۔ پھر وہ بارش نہیں رہتی، وہ آتی ہے لیکن وہ بارش نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، لیکن بارش کی وجہ سے جو پیداوار ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ آج وہ دیکھ لیں، وہی چیز ہے، لاکھوں ٹن پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ سیدھا آپ کے جا رہا ہے، اس میں سمندر میں چلا جاتا ہے، یا ویسے نالوں میں چلا جاتا ہے، دریاؤں میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا، یہ قوم سبا ان کا ایک شہر تھا مآرب، بڑا زرخیز شہر تھا، اور بہت بڑا ڈیم انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور اسی سے انہوں نے نہریں نکال کے علاقے کو سیراب کرتے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ 2 باغ ان کو دائیں طرف، 2 باغ بائیں طرف، درمیان میں خوبصورت راستہ، اور پھر خوبصورت آگے دیہات گاؤں، اور یہاں سے نہریں نکال کے پھر یہ سیراب کرتے۔ اور اتنا فروٹس ہوتا ان کے علاقے میں، اتنا فروٹس ہوتا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سر پہ ٹوکرا رکھ کے درختوں کے نیچے سے گزر جاتا، وہ ٹوکرا اس کا بھر جاتا۔ اللہ رب العالمین نے اتنا ان کو دے رکھا تھا۔ اور جو ان کے علاقے کے جو بڑے معززین تھے، بزرگ تھے، انہوں نے یہ روایت رکھی ہوئی تھی، بھئی کہیں سے کوئی بندہ جس کو بھوک لگی ہے آ جائے ہمارے باغ میں، جتنا دل کرتا ہے کھا لے، کوئی اس سے کسی قسم کی قیمت نہیں لی جائے گی۔ تو جب تک یہ نظام تھا، غرباء اور مساکین کا خیال رکھا جاتا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جاتا، اللہ رب العالمین دیتے رہے۔ یہ تو ایک انویسٹمنٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔